ابو طالب علیہ السلام وہ محافظ جن کی شفقت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ظلم کی آندھیوں سے بچایا، جن کی حمایت نے ابتدائے اسلام کو سہارا دیا، جہاں ہر آزمائش میں ابو طالب علیہ السلام کی ثابت قدمی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آئیے اس داستان کو از سیر نو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا نسب عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 35 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے اور بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عمران بھی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائز مخزومی ہیں۔ حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے طالب، عقیل، جعفر اور علی عطا کیے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور زوجہ کا ذکر بھی تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے اور بعض مآخذ میں آپ کی 3 بیٹیوں اسما، جمانہ اور ام ہانی کا ذکر ملتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام مختصر مدت کے لیے مکہ میں حجاج کی میزبانی اور سقائی کے مناصب پر فائز رہے۔ آپ تجارت سے بھی منسلک تھے۔ آپ کے معاشی حالات بہتر نہ ہونے کے باوجود قریش کے عزیز اور بزرگ تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس قدر سخی تھے کہ جس دن حضرت ابو طالب علیہ السلام لوگوں کو کھانے پر بلاتے، اس دن قریش میں سے کوئی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سب سے پہلے عصر جاہلیت میں مقتول کی وارثوں کی گواہی میں حلف اور قسم کو لازمی قرار دیا اور بعد میں اسلام نے بھی اس کی تائید و تصدیق کی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب کی طرح شراب نوشی کو ظہور اسلام سے پہلے ہی حرام سمجھتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری قبول کی۔ ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خیال رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے، آپ کے لیے بہترین کھانا مہیا کرتے اور آپ کے بستر کو اپنے بستر کے ساتھ لگاتے۔ ابو طالب ہمیشہ کھانا کھاتے وقت اپنی اولاد سے کہتے، صبر کریں تاکہ میرا بیٹا محمد آ جائے، پھر سب کھانا شروع کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام لے کر گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ تجارتی قافلے شہر بصرہ سے گزرتے تھے۔ بصرہ میں ایک کلیسا تھا جس میں بحیرہ نامی نصرانی راہب رہتا تھا۔ یہ راہب بھی نئے نبی کی آمد کا منتظر تھا۔ جب اس کی نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ میں وہ صفات پائیں جو آنے والے نبی کی بشارت سے واضح تھیں۔ راہب نے بچے کا نام پوچھا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بتایا محمد۔ راہب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، آپ مکہ لوٹ جائیں اور اپنے بچے کو یہودیوں سے بچائیں، کیونکہ میں اس بچے میں نبوت کے آثار دیکھ رہا ہوں، یہودی سے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ لوٹ آئے اور ان کی حفاظت میں پہلے سے زیادہ کوشاں ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو ایک دن حضرت علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دین اسلام کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور عرض کیا، میں اس سے راضی ہوں جو کچھ تم انجام دے رہے ہو۔ پھر اپنے بیٹے علی سے فرمایا، اے علی، اپنے چچا زاد کی پیروی کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں خیر ہی کی دعوت دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اہل مکہ کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں ابو لہب، ابو جہل، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے لوگوں نے شرکت کی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کے لیے دنیا و آخرت کی نیکیاں لے کر آیا ہوں، اور پھر ان سب کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ لیکن ابو لہب نے غصے میں کہا کہ وہ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو خاموش ہونے کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ کو جو بات کہنی ہے کہیں اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیں۔ مشرکین ابو طالب علیہ السلام سے کہتے ہیں، ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لیں، وہ ہماری نیندیں حرام کر رہا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی مہلت دو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے میرے بھتیجے اپنی جان کا خیال رکھو اور مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جواب دیا چچا جان خدا کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور پھر کہیں کہ اس امر سے دستبردار ہو جاؤں تو بھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام نے بھتیجے کو بوسہ دیا اور کہا جاؤ بیٹے جو تمہارا دل چاہے کہو، خدا کی قسم میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے سرداروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم اے محمد جب تک میں زندہ ہوں وہ قریش اپنی کثرت کے باوجود تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو ان تمام جگہوں پر گئے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے، لیکن جب کہیں نہ پایا تو واپس لوٹ آئے تو بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا اور فرمایا تم سب تلواریں اٹھا لو اور میرے ساتھ ان قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھ جانا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو تم ان کو قتل کر دینا۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے حکم کی تعمیل کی اور ان میں سے ہر ایک مشرکین کے سرداروں کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو طالب علیہ السلام بھی بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں زید بن حارثہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم ہیں۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اعلان کیا اگر کوئی میرے بھتیجے محمد کو نقصان پہنچانے کا سوچے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تب مشرکین کو اپنی ذلت کا احساس ہوا۔ ابو جہل نے گردن جھکائی اور خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ حمایت اور محبت اس حد تک تھی کہ جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں باپ کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قصائد اور منظوم کلام اور حکیمانہ اور ادبیانہ منظوم اقوال تقریباً 1000 اشعار پر مشتمل ہیں اور یہ مجموعہ دیوان ابو طالب کے نام سے مشہور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق و تائید پر مبنی ہے۔ ان کا مشہور ترین قصیدہ لامیہ کے عنوان سے مشہور ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کیا نہیں جانتے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح پیغمبر پایا جن کی نشانی اور ان کا نام آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ خدا کی مخلوقات کو ان سے ایک خاص محبت ہے اور جسے خدا نے اپنی محبت کے ساتھ مختص کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مشرکین کو یہ یقین ہو گیا کہ ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے اور ان کی حمایت و حفاظت میں جان بھی دینے کو تیار ہیں تو انہوں نے بنی ہاشم کا سماجی و اقتصادی بائیکاٹ اور ان سے ہر قسم کی قطع تعلقی کا اعلان کر دیا۔ مکہ کے 40 سرداروں نے قطع تعلقی کے سلسلے میں ایک دستاویز لکھی اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ یہ واقعہ ماہ محرم میں بعثت کے 7ویں سال پیش آیا۔ قریش کو یہ توقع تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دوسرا ہی موقف تھا۔ ابو طالب علیہ السلام اپنے قبیلے کو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں لے گئے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل سے بچا سکیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام غار میں چلے گئے اور اس کے سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ مشرکین وہاں سے داخل نہ ہو سکیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بڑھاپے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے پہرا دیتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمیشہ کہتے تھے جب میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے بھائی عبداللہ یاد آ جاتے ہیں۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی کہ قریش کے عہد نامے پر دیمک لگ چکی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کا دل ایمان سے منور تھا فوراً خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریش کے سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کے حکم سے دیمک نے عہد نامے کو کھا لیا ہے۔ اگر میرے بھتیجے محمد کی بات سچی ہے تو محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل نے شرط رکھی کہ اگر بات سچی نہ نکلی تو آپ اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ عہد نامے پر دیمک نے اللہ کے نام کے سوا سب کھا لیا ہے۔ اس معجزے کے بعد قریش نے محاصرہ ختم کر دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں قریش کے سردار آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان دشمنی کی جڑ کو ختم کر دیا جائے۔ ابو طالب علیہ السلام نے قریش مکہ سے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ محمد کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ، جس پر ابو لہب غصہ ہوا اور کہا
کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو تسلیم کر لیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور سرپرستی سے عبارت تھی۔ وہ اپنے آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فکر مند تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹوں اور بنی ہاشم کو جمع کیا اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ سردار مکہ خاموش ہو گیا۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو مکہ کے ہر کونے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انتہائی رنج و غم میں آنسو بہائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی موت پر دل گرفتہ ہو کر فرمایا، چچا اللہ آپ پر رحم کرے، میں یتیم تھا، آپ نے میری پرورش کی، میری حفاظت کی اور میری مدد کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر پر دعائیں کی اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب کی رحلت کی تاریخی تفصیلات میں اختلاف ہے، مگر یہ واضح ہے کہ ان کی موت ایک نقطۂ تبدیلی بنی۔ ابو جہل کا کہنا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، جس کے بعد قریش نے اور بھی زیادہ سختی کا رویہ اپنایا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند نے اپنے بابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب میری حفاظت کرنے والے ابو طالب نہیں رہے اور کفار مکہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں سے اسلام کا نور پھیلا۔ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی اور وفات نے اسلامی تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے، اور ہر سال جب مسلمان حج کرتے ہیں تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔